اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب۔ سماعت فرمائیے گا، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور خطاب پورا سنیے گا۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتے دار کا رشتے دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ انصاف فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکی کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائے؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ صرف دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی؟ صبح اٹھ کر کے چیخنے چیخنے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پہنچ کے آؤ، کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے، درختوں کے پتے نہ ملے، صحابہ
مقابلے کے لیے. اس تحریک کو ختم کرو. یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے. قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کی. فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے, ان کے دلوں میں کھوٹ ہے, ان کے دلوں میں خنجان پڑا ہوا ہے, ان کے دل زنگل ہو گئے, ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے, ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے, آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہے. جن پر خدا کا غضب آیا, فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا, ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی, مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے, یہودی ان کے اوپر گنگناتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو, کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں, کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے, جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں, دکان کے پیچھے لگنے والوں, رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں, رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں, اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا, تو ایک دکان کی دو بنا, دو کی چار بنا, ایک فیکٹری کی دو بنا, دو فیکٹریوں کی چار بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. میرا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں. تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے, پوری نہیں ہوتی. لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے, کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے, ارب مل جائے تو کرم چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو, پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو, فانی زندگی سمجھو, ناپائیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسا وقت آئے گا نہ ان سے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں. سیرت النبی کا حاصل, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ, نچوڑ. فرمایا عظمت نبی, عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو, اتنی عظمت ہو, اتنی بلندی ہو, اتنی برتری ہو, اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے بال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. یہ یقین بن جائے کتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
तारीख बल्कि 9 रबीउल अव्वल है और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक सारी दुनिया के मुसलमानों का मुकम्मल अकीदा है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तुझे शर्म आनी चाहिए, बिलाल रो रहा है, तू नाचता फिरता है। तुझे कल शर्म आएगी, फातिमा तो ज़हरा का अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया, उसका कलीजा फटा जाता है, तू ढोल बजाते फिरता है। किसी तरीके से भी देख लिए ये मुनासिब नहीं। अज़मत कर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया कुरान का हुक्म है मेरे महबूब की अज़मत को बरकरार रखो अपने दिलों में। सारी कायनात से ज्यादा, सारी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। किसी जमात का फतवा नहीं, देवबंदी बरेली का मसला नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक मेयार मुकर्रर कर दिया, एक कसौटी मुकर्रर कर दी, एक हद बता दी। फरमाया लोगों, हरगिज़ ईमानदार नहीं हो सकता वो आदमी जिसके नजदीक मेरी औलाद, औलाद से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से मैं उसके नजदीक प्यारा ना हो जाऊं, महबूब ना हो जाऊं मैं। अब हमें अपनी शक्लों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी शक्ल से हुजूर राजी होंगे या नाराज। हमें सोचना चाहिए हमारे लिबास को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नाराज। हमारे अकायद को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नाराज। इस बात का फिक्र तो सहाबा किराम ने किया। मदीने से रवाना हुए हैं निहत्ते मुसलमान, गरीब मुसलमान, दरख्तों के पत्ते चबाने वाले मुसलमान। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मुसअब बिन उमैर को देखा जो इतना अमीर घर का बेटा था, एक एक दिन में 200 के 2 जोड़े बदला करता था, इतना फलेल में डूबा रहता था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने मदीना में मुसअब बिन उमैर को देखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक चादर थी, कुर्ता नहीं, सलवार नहीं, तहमद नहीं, और एक चादर है जो सर से पैरों तक लपेट रखी है। और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए साहबी का ये लिबास देखकर। उसमें 12 पैबंद लगे हुए थे। धागा नहीं मिलता कपड़ा सीने के लिए, कांटे चुभो रखे हैं। मुसलमान, गरीब मुसलमान, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में आवाज लगाई, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें बुलाया मैदाने जिहाद में आओ। जब से मुसलमानों ने मैदान जिहाद छोड़ा है ना, मिल्लत की मौत मर रहे हैं, रुसवाई की मौत मर रहे हैं, जानवरों की मौत मर रहा है मुसलमान। ये चाहदो 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 जो कुरान करीम में है, तो मुसलमान के लिए और किसके लिए? तुमने इसका मतलब जाहदू का मैना 2 शादियां समझा, तुमने जाहदू का मैना बड़ा कारखाना समझा, तुमने जाहदू का मैंने लाखों रुपया समझा हुआ है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब ये है जान कुर्बान कर और अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बुलंद कर। दो मुसलमान नौजवान मक्के मुकर्रमा में गिरफ्तार है, काफिरों के पास है। अंदाजा लगाओ मुल्कान के लोगों, मक्के मुकर्रमा सारा काफिरों का, सारे का सारा मुशरिकों का मक्का है। इख्तियार उनका, हुकूमत उनकी, इदालत उनकी। 2 काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है।
پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے۔ سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسی میلہ لگردانو۔ تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گی تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے، کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی مذہب ہو سے تو سیاست ہو سے، یہ جو جھوٹ کتنا بولو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا، بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ سے میلہ لگردانوں، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مان دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی۔ دونوں نوجوان مسکرائے، اللہ غنی گلی میں پھانسی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو، ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کی جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔ سمجھدار نہیں سن، سمجھدار ہوتے نا اخبار لینا تھی، کم کر جاؤں اپنا۔ آج ہیرا پھیری سے کون باز آیا؟ اس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول
میرے خیال میں کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں، اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، سجلے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ جنگ 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس۔ عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے۔ کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے گلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں۔ ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے، عجب لشکر بنا ہوا ہے۔ آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں، جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا۔ اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا۔ اور آج تم مٹی کے قبر جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو۔ فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ، ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔ بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ میں کہ یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث میں محمد رسول
اللہ. میں کروں گا تیری شادی. اس کے اچھا جی مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی ڈھیلا میرے پاس نہیں، ساز و سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی. صحابہ وہ ہے جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہے. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے. یہ کیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیری میرے ورگا ہوتا نا اس ویلے آتا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور نے نہ گلا کا کی پتا ہے جی میں دساں انہوں نے میں یہ کام کیدا ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن نا. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا سارا سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں. وہ چلا گیا راضی ہو کر، جا کر لگا جی کام بن گیا. فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے بلے کچھ بھی تیاری کائے کی کرے. اللہ اکبر. ہے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوست میں کہے، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لوں. مگر یہ والا جوان ہے. فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا. ضامن میں وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھوپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے. لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا. جن کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ. میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے. اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، ایک کام بھی تو نہیں کرایا ہوا، کچھ ہی کرایا. آنکھوں میں شادی والا پروگرام بنا ہوا، آنکھوں میں ادھر چلا جاؤں گیا ہی نہیں. کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ان کی میں کرام ہے. عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں. مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا، منت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو، کپڑا واپس لے لو، جھوپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا منتیں کرتا پھرتا واپس لے لو. اور کیا بات ہوئی کہ کوئی شادی کا پروگرام تھا. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا، میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا. کفر چڑھ کے آئے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں. اور میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں. جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. عاشق یوں کیا کرتے ہیں کبھی
برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ یہ لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا، حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں پھیرا باندھے کھڑا رہوں، میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا، آ گیا ہوں۔ میدان جہاد میں آگے بڑھا، بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے ڈھمگٹے میں جا نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے، سارا بدن کٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا، میں نے پیسے دلوائے، میں نے منگنی کرائی، میں نے رضامندی کرائی، وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا، آخری وقت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شمار زخم ہے، نڈال ہوا پڑا ہے، آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنجانا نہیں جاتا تھا۔ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے۔ فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے۔ اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہے، 36 آدمی موٹروں پہ ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں، بالغ کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں، دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں۔ اس نوجوان کا مقدر دیکھو، حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں، رحمت والی گود پھیلا دی، جھولی پھیلا دی، زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا۔ اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ قربان جاؤ اللہ والے، تیرے مقدر پہ تو آخری سانس حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے۔ اور یوں لکھا ہے کہ تو ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا۔ اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کھولانی۔ کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں۔ رحمت والی گود میں دم توڑا ہے۔ اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں،
ادب دیکھو، ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی، اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو میں دو جہان کا عطر قربان کر دو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلمہ جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا کہ جی ہاں، تو جلدی آ گیا، تم ایسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں روح مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، ارے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو، تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا؟ احد والے دن جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی، ام عمارہ، لوگ کہنے لگے دادی لا جا کدھر چلی ہے، او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا، اسی میدان میں اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا، ہر ایک سے کہتی ہاں لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ۔ پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے، ایک ایک کو کہتی ہے اور قافلے والوں اور لشکر والوں اور مدینے والوں اور مسلمانوں کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کالی کملی والے کی، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، مجھے میرا
جاؤں گی سارا خاندان شہید ہو جائے، مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہے۔ عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے، اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برادری چلی جائے پرواہ نہیں۔ اور قربان جاؤں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتے دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔ آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے، سوز و بداد مل جائے، حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے، سنت کو پابندی سے پکڑنے کا، عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے، یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان کی۔ یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے، صبح کو مسلمان ہے، عیسیٰ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اتنے بگڑیں گے لوگ، اتنے بگڑیں گے، شام کو سوئے گا ایماندار، صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا۔ کرنے کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کریم کی پرواہ نہیں، درود شریف ہمیں نصیب نہیں، کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر، مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے، چکر دنیا کے لگاتے لگاتے، اور دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ میں پوچھے گا نا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا، اجی اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو۔ اللہ میں جلدی ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بھیجو۔ کیا زندگی، ارے بے وقوفوں والی زندگی، اس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتی ہے وہ گرتی تھی نا پتھروں سے، کہیں آ کے پکڑتے تھے، کہنے لگی پکڑو پکڑو نا، میرا فکر نہ کرو، جو میرا جذبہ ہے اس کا فکر کرو۔ کو پانی پلاتا تھا، ان میں ہمارا کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ، 13 زخم کھائے ہیں حضور کی پہرے داری کرتے کرتے، گردن پہ اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی حضور کی ذات کی پہرے داری کرتے کرتے 13 زخم کھائے ہیں اسماعیل نے۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پہ منع فرمایا، ان میں ہمارا تو نہ جا میدان جہاد میں کیا کرے گی، تیرا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ سامنے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دو، زخمیوں کو پانی پلاؤں گی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی، بڑے بڑے جوان زخمیوں کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ جاتی تھی، بستی کیا کرتی تھی صحابہ کرام، بار بار پوچھتی تھی آقا اجازت دو، میں پانی پلاؤں گی، تیر پکڑاؤں گی، میں شاباش شاباش کہوں گی، میں نوجوانوں کی کل خدمت کروں گی۔ 13 زخم کھائے ہیں 13، تو پتا ہے 13 زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا، کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنا تھی کہ شہید ہو جاؤں، میں تو وہاں سے آ گئی، فرمایا موت تیری شہادت والی ہوگی۔ اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا شوق، اتنا بڑا ذوق صحابہ کرام کرتے ام عمارہ کا، پانی لاؤ بھائی، کوئی سر پہ چھاؤں کر رہا ہے، چھایا کرو بھائی، بوڑھی اماں ہے، کہنے لگی ارے چھایا والا مت بناؤ، پانی وانی مت لاؤ، چلو کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے مجھے حضور کی زیارت کراؤ۔
وہ جو خبر اڑ گئی تھی نا کہ حضور شہید ہو گئے، کہتے جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں میں پانی نہیں پیتی، میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم مسلمان ذرہ برابر بھی بدلنے کو تیار نہیں۔ تو میں نے اس لفظ کے تحت عنوان یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے عظمت النبی، عظمت نبی، یعنی نبی کی عظمت اتنی ہو، نہ بادشاہ کی ہو، نہ گورنر کی ہو، نہ دولت کی ہو، نہ سونے چاندی کی ہو۔ لوگوں یہ فتوے تقوی والی بات نہیں، ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میرے دل میں حضور کی قدر زیادہ ہے یا سونے کی قدر زیادہ ہے؟ میرے دل میں تخت و تاج کی قدر زیادہ ہے یا کالی کملی والے کی کملی کی قدر میرے دل میں زیادہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ کبھی سوچتے وقت تو نے ٹھنڈے سانس کبھی نہ مارے کہ یار میری 70 سال کی عمر ہو گئی، مجھے ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی، ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی، کبھی تو نے ٹھنڈے سانس نہیں مارے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور حضور کی تابع داری اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو کہ میدان حشر میں آ کر خود بلائے، آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی زندگیاں کے موضوع پہ خطاب فرما رہے تھے۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے حافظ وائس چینل کو۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔